عالمی خبروں کی جانب۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ممکنہ فرد جرم کی کارروائی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ گرینڈ جوری تعطیلات کے بعد کیسز دوبارہ سنے گی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سابق صدر ٹرمپ نے 18 مارچ کو کہا تھا کہ ان پر 3 دن میں فرد جرم عائد ہوگی۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسٹر، پاس اوور، عید الفطر اور 10 اپریل سے 2 ہفتے کی تعطیلات آ رہی ہیں۔ گرینڈ جوری کی جانب سے اپریل کے آخر تک کیسز پر غور کا امکان نہیں۔ واضح رہے کہ سابق صدر ٹرمپ پر الیکشن 2016 سے پہلے اداکارہ کو بطور رشوت $1,30,000 دینے کا الزام ہے۔ دوسری جانب اس مقدمے کے باوجود ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی مہم بھی شروع کی ہے اور ٹیکساس میں 25 مارچ سے انتخابی ریلی کا اعلان کیا تھا۔ وسط ایشیائی ریاست آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق آذربائیجان نے اسرائیلی شہر تل ابیب میں اپنے پہلے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں آذربائیجان کے سفارت خانے کا افتتاح باہمی تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک درمیان 2 طرفہ تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ ایلی کوہن نے مزید کہا کہ آذربائیجان اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ قبلہ اول مسجد اقصی کے صنعاء میں اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں آباد کاروں کی دراندازی امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا باعث ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے قابض اسرائیل افواج کی موجودگی میں مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاریوں کے جارحانہ عمل کی مذمت کرتے ہوئے اسے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی آباد کاروں نے فوج کی سرپرستی میں مسجد اقصی میں جو کچھ کیا اسے امن کوششیں سبوتاژ ہوں گی۔ یہ عمل مذہبی مقدس مقامات کے احترام کو یقینی بنانے والی بین الاقوامی روایات اور اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ ریاض دفتر خارجہ نے مملکت کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے جامع و منصفانہ حل تک رسائی اور ناجائز قبضے کے خاتمے کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔